تو یہاں پہ کام کر لیتے ہیں, وہاں جا کے بھیکاری بننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پہ 5-4 لاکھ لگاتے ہیں, وہاں جا کے بھیک مانگنی ہے, کیا ہو گیا ہے؟ کیوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے پیسہ لگا کے تم بھیکاری بننے جا رہے ہو, واہ جی 4-5 لاکھ روپے میں تھوڑا کام ہو جاتا ہے. یہاں کاروبار کر لو یار, لاکھ روپے سے کوئی ریڑھ ہی لگا لو, لاکھ روپے کی عزت کی تو روٹی کھاؤ گے. بھیک مانگ رہے ہو بھائی, بھیک مانگتے کیسے ہیں آپ؟ پوچھتے ہیں یہ کیسے مانگتے ہیں بھیک جا کے؟ پیسہ لگا. احرام کی حالت میں آپ دیکھیں, احرام کی حالت میں یہ وہاں پہ سعودی عرب میں اور مکہ کے جو ہے وہ حرم کے ارد گرد یہ لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. ویزا ہے جو ریجیکٹ ہو رہے ہیں, اسپیشلی پاکستانیوں کے جن کی درخواستیں ہیں یہ ریجیکٹ ہو جا رہی ہیں, اس کی کیا وجوہات ہے؟ ایک تو وجوہات یہ ہیں کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ سارے پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ پھر فالو نہیں کرتے ہیں جو ڈاکومنٹس ہیں, ریکوائرمنٹس ہیں ایمبیسیز کی, اس کو وہ فالو نہیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے بس ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم لوگ پاکستان سے باہر چلے جائیں, اور وہ پھر نان ڈاکومنٹس لگا کے ویزا اپلائی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے زیادہ ریجیکشنز ہوتی ہیں. اور پاکستان کا جو امیج ہے وہ نیگیٹو امیج ایک کریٹ ہوتا ہے کہ آپ وداؤٹ اینی کنسلٹنسی, آپ کسی سے پوچھے بغیر خود سے ڈاکومنٹس لگا کے آپ ایمبیسی میں اپلائی کر دیں, اور پھر اس کی ریجیکشنز جو ہے نا وہ وجوہات وہ اسی وجہ سے. صرف یہ ایک وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ ریجیکشن آ رہی ہے, یا اور بھی کوئی ایسی جس میں کوئی آپ کو لگتا ہے سیریس باتیں ہیں جو بتانی ضروری ہیں آج؟ اس میں کچھ وجوہات یہ بھی ہیں جی, ہماری جو پاکستانی جیسے جی سی سی کنٹریز ہیں, یو ای ہے, یو ای ہمیں جسٹ پاسپورٹ پہ ویزا دے دیتے تھے, تو بے شمار پاکستانی وہاں پہ گئے ہیں, یو ای گئے ہیں, وہاں جا کے اوور اسٹے ہوئے ہیں. اوور اسٹے ہونے کی وجہ سے انہوں نے پھر انہیں ایمنٹی اسکیم بھی دی تاکہ لوگ واپس آ جائیں, اور پھر وہ ٹک ٹاکس, نیگیٹو ٹک ٹاکس کی وجہ سے بھی. What negative TikToks you talking about? About کہ جیسے ایک کلچر ہوتا ہے, ہر کنٹری کا ایک کلچر ہوتا ہے, وہاں جا کے آپ جو اس کلچر کو فالو نہیں کرتے, اس کلچر کے اگینسٹ آپ جا کے ٹک ٹاکس بناتے ہیں, اور اس وجہ سے پھر اس کنٹری کی جو Sir, elaborate کیجیے گا, what kind of a TikToks you're talking about, because so many people if they're not getting they should know what we're talking about. دیکھیں اس میں جو ٹک ٹاک جو پروفیشنلز ہیں, میں ان کی بات نہیں کروں گا, نان پروفیشنلز کی بات کروں گا, جیسے بھی ہم یوتھ کی بات کر رہے تھے, کہ جو نان پروفیشنلز ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ کلچر کو, چیزوں کو کیسے دیکھنا ہے, اور وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, وہ مسٹیکس یہ کرتے ہیں, ان کی جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں, جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ٹک ٹاک کرتے ہیں, اس وجہ سے وہ پھر مطلب نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. سر ایک اور چیز جس کے اوپر لوگ پوائنٹ نہیں ریز کرتے, موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ پاکستانی جو ہے جب وہ جاتے ہیں ادھر تو وہاں پہ جو ادھر بیچز ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے ٹورزم وہاں پہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے, یو کے میں ہو گیا, دبئی ہو گیا, ٹھیک ہے, امریکہ ہو گیا, ان سب جگہوں پہ ممالک میں بہت زیادہ ٹورزم پایا جاتا ہے, اور یہ بڑا فروغ دیتے ہیں, بڑا پیسہ خرچہ کرتے ہیں. دبئی, سعودیہ پہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو اب وہاں پر جو بیچز وغیرہ ہے, جو ٹورسٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں, گوری آئی ہوئی ہوتی ہیں, وہ اپنے کسی ایسے کاسٹیوم میں ہوتی ہیں جو کہ تھوڑا سا ہمارے کلچر کے حساب سے نہیں ہے, ان کی ویڈیوز بنانا, یہاں پر اپنے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا, ٹھیک ہے, ان کو دکھانا, ان کو بولنا دیکھو یہ گوری نے کیا پایا ہے, دیکھو یہ کی کر رہی ہے, وہ کی کر رہا ہے. Is that good? یہ بھی تو چیپ حرکتیں ہیں نا, یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں. آپ یہاں پہ ریکارڈ کر کے کیوں اپنے سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں کسی کی وداؤٹ پرمیشن؟ That's not nice. ایگزیکٹلی. دیکھیے میں آپ کو جو بات کر رہا تھا ٹک ٹاکس کی ویڈیوز کی, یہی پرائیویسیز ہیں جو لوگوں کی انٹرفیئرنس کرتے ہیں, گورنمنٹ کی پالیسیز میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں, وہ یہی پالیسیز ہیں کہ آپ جا کے وہاں پہ غیر اخلاقی حرکات کرتے ہیں ان کے ساتھ, جس کی وجہ سے پھر ایک نیگیٹو ایک امیج بنتا ہے پاکستانی قوم کا, اور پھر کیا کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو ہم ویزا نہیں دیں گے. تو یہ بھی ایک سعودیہ میں تو یہ بھی دیکھا گیا کہ جو جتنے بھی ایکسیڈنٹس کیسز ہیں زیادہ کار ایکسیڈنٹس کے, ان میں سب سے زیادہ جو فہرست ہے وہ ہے پاکستانیوں کی لسٹ میں سب سے نمبر 1 ہے, جنہوں نے سب سے زیادہ وہ نسوار کھا کے گاڑی چلاتے ہیں. کیا کرتے ہیں, غصے والے زیادہ ہوتے ہیں ہم پاکستانی, ہم کیوں ایسی حرکت کرتے ہیں دوسرے ممالک میں جا کے, ایسی کیوں اپنی بےزتی کراتے ہیں, اپنے ملک کا نام خراب کرتے ہیں. یہی والی بات ہے کہ ہم نے اپنے گھر کی کوئی اچھی بیٹی بیاہ کے دوسرے گھر میں بھیجی ہے, اور وہ جا کر جیسے ماں باپ ہیں, جیسی تربیت دی ہے وہ سب نہ کرے, جا کے وہاں پہ مہارانی بن کے تو بدتمیزی کرے, زبان چلائے, یا پھر ایٹیٹیوڈ دکھائے, تو وہ تو پھر وہ تربیت تو نہیں ہوئی نا کہ اس گھر میں اس فیملی کا حصہ بن رہے, جا کے ان کے گھر میں ایڈجسٹ ہو رہے. اس سیم وے یہاں سے بندہ جاتا ہے کسی ملک میں, جا کے ان کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو, ان کے کلچر, ان کے رولز کو فالو کرے, بٹ دے ڈونٹ. جو ایکسیڈنٹس کی وجوہات بتا رہے ہیں, دیکھیں وہاں پہ سپیڈز ہیں, اور اسی وجہ سے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے پھر اور زیادہ فائنز وغیرہ لگائے ہیں, جس کی وجہ سے حادثات میں کمی آ گئی ہے, کافی کمی آ گئی ہے. تو لوگ پاکستانی جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں, جو سکلز لوگ ہیں,
ٹھیک ہے. تو یہ کون سے ایسے اسکلز ہیں, اسپیشل اسکلز ہیں جو ہونے ضروری ہیں آپ کو لگتا ہے ویزا کے لیے؟ اب کیونکہ دنیا تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے, آپ کو ایک تو اپنی اسکلز کو ہائی اسکلز کرنا ہے. گورنمنٹ ایسے بہت سارے گورنمنٹ نے ادارے اپنے بنائے ہیں جو پہلے لوگوں کو سرٹیفکیٹس نہیں ہوتے تھے, لوگوں کے پاس پراپر اسکلز نہیں ہوتی تھیں. تو گورنمنٹ نے کافی اچھا اس پہ انیشیٹ لیا ہے, اور اس پہ ٹیپٹا ہے اور اس طرح کے بہت سارے ادارے ہیں جو آپ کو ہائی اسکلز جیسے ویلڈنگ ہے, آپ کی پلمبنگ ہے, اس طرح کی جو اس کے پھر سرٹیفکیٹس بھی دیتے ہیں آپ کو. اچھا. تو وہ اب کیونکہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں, ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, تو نئی ٹیکنالوجی کے مطابق آپ کو لرننگ کرنی ہے, تو وہ حکومت پاکستان لوگوں کو دے رہی ہے, امپاور کر رہی ہے, اور لوگ جا رہے ہیں. اچھا, تو یہ آپ کہتے ہیں موسٹ ایسی اسکلز ہیں جو سیکھ کے جائیں. اس کے علاوہ مجھے بتائیے گا کہ کچھ جاب مارکیٹ بدل رہی ہے وہاں کی, اگر آپ متحدہ عرب کی بات کریں اور اس طرح دبئی وغیرہ کی, تو وہاں پر پہلے جتنے لیبر طبقہ تھا ہمارا وہ چلے جاتے تھے, ایزیلی پیسہ ویسا کما لیتے تھے. اب کس طریقے کے پیشہ ور جو ہیں وہ جا سکتے ہیں, کس طریقے کے جاب مارکیٹ جو ہے چینج ہوئی ہے, وہ کیا ہے, کیا ریکوائرمنٹس ہے, کیا اسکلز ہیں, وہ تھوڑی سی اس کو الیبریشن کیجیے گا دبئی اور سعودیہ کے حوالے سے. انٹرنیشنل مارکیٹ دبئی اور سعودی عرب ایک انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, وہاں سے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے پاکستان میں ہائی اسکلز جو ہیں وہ ادارے نہیں تھے, لوگ وہاں سے سیکھ نہیں رہے تھے, اب سیکھ رہے ہیں. سیکھنے کی وجہ سے اب جو ہیں وہ ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز اب نکل رہی ہیں, ہو رہی ہیں. مگر وہ کون سی ایسی جاب ہے وہاں کی جاب مارکیٹ کیا ہے جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے؟ اب اس میں آئی ٹی ہے, آپ کی آئی ٹی ایکسپرٹس آپ کو چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے لیبر طبقہ, لیبر میں آپ کو جو ہے وہ پلمبنگ والے چاہیے. اچھا. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو ویلڈر چاہیے, کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ چاہیے آپ کو. اچھا. تو کیونکہ اب سعودی عرب میں ریکنسٹرکشنز ہو رہی ہیں, تو کنسٹرکشنز کیونکہ لیبر ہمارا جو طبقہ ہے, میں جو مڈل اس پہ بات کروں تو کنسٹرکشن سعودی عرب میں اس وقت ہائیسٹ کہ اس پہ جا رہی ہیں. تو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی ادارے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, اسکلز ہیں, وہ وہاں پہ اس وقت ان کو ضرورت ہے. اچھا, یہ جو پاکستانیوں کے لیے ویزا میں ایک تبدیلی آئی ہے, جو چینج کیا ہے انہوں نے سعودی اور دبئی کے لیے, تو یہ وہ جو چینجز ہیں وہ کون کون سے ہیں, کیا کیا ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا دبئی کے لیے ہم لوگ پاسپورٹ اور پکچر چاہیے ہوتی تھی, اسکین کر کے ہم لوگ ویزا اپلائی کرتے تو ویزا آ جاتا تھا. اب جو نئی چینجز آئی ہیں اس میں انہوں نے جو ایڈ کیا ہے وہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے, آپ کی 1 ملین کتنی ہونی چاہیے بینک اسٹیٹمنٹ ہے؟ 1 ملین ایٹ لیسٹ 1 ملین بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے, کنفرم ٹکٹ ہونا چاہیے آپ کو پاس, اور اس کے علاوہ کنفرم ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے. اچھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ٹریول کرتے ہیں, جب آپ کو ویزا لگ جاتا ہے تو پھر امیگریشن جو ہے وہاں پہ چیک کرتی ہے کہ پیسے بھی ہونے چاہیے کہ. اچھا, اگر کنفرم بکنگ کے ساتھ اگر آپ نے آپ کی کنفرم ٹکٹ بھی آپ مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اگر جی تو پھر وہاں پہ جا کے جاب نہیں لگی یا ویزا نہیں لگا, اس طرح کی جو اگر پرابلمز آ جائیں. جی دیکھیں, یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا, یہ ہوتی ہے ٹورسٹ ویزا. جو اسکلز ویزاز ہیں اس کے لیے تو ریکوائرمنٹس دوسری ہیں. جاب ویزا اور ٹورسٹ ویزا میں ڈفرینس ہے. اچھا. جو میں آپ کو بھی ریکوائرمنٹ بتا رہا ہوں, 1 ملین بینک اسٹیٹمنٹ آپ کی ہونی چاہیے, ریٹرن ٹکٹ ہونا چاہیے, کنفرم ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے. ٹورسٹ ویزا کی ریکوائرمنٹس ہیں. جو آپ کی سکلز لیبر کی ریکوائرمنٹس ہیں اس میں آپ کے پاس ڈپلوماز ہونے چاہیے سکلز کے, اور ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اچھا, ایمنسٹری پروگرام کیا چیز ہے؟ اس میں ایکچولی جو پاکستانی تھے جو اوور اسٹے ہو گئے تھے, جب آپ اوور اسٹے ہوتے ہیں تو پر ڈے کے حساب سے 100 روپیز فائن ہے وہاں پہ نا. تو دبئی میں اگر آپ جو ٹورسٹ جاتے ہیں اور جو اوور اسٹے ہو جاتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 لاکھ کے قریب پاکستانی وہاں پہ اوور اسٹے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ اسکیم نکالی تھی تاکہ لوگ جو ہیں وہ وداؤٹ اینی فائن وہ واپس یہاں سے چلے جائیں. تو یہ اسکیم تھی بیسکلی وہ. اچھا, تو آپ ایک بریک ہم ذرا یہاں پہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ اسی پہ ہم ڈسکس کریں گے, اور پھر ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ جو ایف آئی ہے وہ کیا کر رہی ہے, بندوں کو جہازوں سے اتارا جا رہا ہے, کیوں اتارا جا رہا ہے. ویلکم بیک. ہم یہاں پہ جو ویزا ریجیکشن ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں, اور ہمارے ساتھ جو ہیں صابر صاحب ویزا ایکسپرٹ جو کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا غلطیاں, کیا پرابلمس فیس کر رہے ہیں لوگ. اچھا, مجھے بتائیے یہ جو جہازوں سے اتار دے رہے ہیں ایف آئی اے والے, یہ کیا سٹوری ہے؟ مجھے یہ میں نے کچھ ٹک ٹاک پہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھی, اس طرح سے کیا ہو رہا ہے؟ مطلب کوئی چیز ڈاکومنٹس جو ہے پہلے ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد جب جہاز پہ چڑھتے ہیں تو وہ ایف آئی اے والے کہتے ہیں نہیں ان کو اتارو, یہ تو بالکل صحیح نہیں, ڈاکومنٹس میں غلطی ہیں, کیا ہے؟ اصل میں جی جہاز سے پہلے ہی امیگریشن چیک کرتی ہے. بہت سارے خلیجی ممالک کی طرف سے شکایات آ رہی تھیں کہ پاکستانی جا رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے بیگنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے پھر انہوں نے ڈاکومنٹس پہ پاکستانی وہاں جا کے بیگرز بن رہے ہیں. جی بالکل, بھکاری. سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں 3-4 لاکھ روپے لگا کے یہاں سے جا رہے ہیں, وہاں پہ بھکاری بن رہے ہیں. بالکل.
تو یہاں پہ کام کر لیتے ہیں, وہاں جا کے بھکاری بننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پہ 5-4 لاکھ لگاتے ہیں, وہاں جا کے بھیک مانگنی ہے, کیا ہو گیا ہے؟ کیوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ بھیک مانگنے کی وجہ تو مطلب وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اس کی, کیوں بھیک مانگنے جاتے ہیں. وجہ یہ ہے پیسہ لگا کے تم بھکاری بننے جا رہے ہو, واہ جی 4-5 لاکھ روپے تھوڑا کام ہو جاتا ہے. یہاں کاروبار کر لو یار, لاکھ روپے سے کوئی ریڑھ ہی لگا لو, لاکھ روپے کی عزت کی تو روٹی کھاؤ گے. بھیک مانگ رہے ہو بھائی, بھیک مانگتے کیسے ہیں آپ؟ پوچھتے ہیں یہ کیسے مانگتے ہیں بھیک جا کے؟ پیسہ لگا. احرام کی حالت میں آپ دیکھیں, احرام کی حالت میں یہ وہاں پہ سعودی عرب میں اور مکہ کے جو ہے وہ حرم کے ارد گرد یہ لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. اور اس شکایات کی وجہ سے پھر جو گورنمنٹ ہے اس نے اس پہ سختی کی, اور ایف آئی اے کیونکہ دیکھتی ہے اس چیپٹر کو, تو امیگریشن جو ہے وہ پھر دیکھتے ہیں لوگوں کو, ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں, ان کے پاسپورٹ, ویزا, اور وہ پرپس دیکھتے ہیں کس لیے جا رہے ہیں. اور سر رک جائیں, اس بڑا مجھے حیرت ہے اس کو, میں اس بات کو میں کھینچوں گی, مجھے بڑا عجیب سا لگا سن کے. دیکھیں آپ عمرے کے ویزے لگا کے یہاں پہ آپ اپنی زندگی لگاتے ہیں, اس سے ادھار مانگتے ہیں, گھر والوں کو جھپیاں ڈال کے پیسے لیتے ہیں, کسی دوست سے ادھار لیتے ہیں, ابا کی زمین بکوا دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا خاصا چلتا کاروبار بند کروا کے پتہ نہیں کیا, ماں کے 4 کان کی کوئی بالیاں ہوں گی بیچاری کی, وہ بکوا کے, کوئی کنگن چوڑی بیچ بوجھ کے تو پیسہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, 4-5 لاکھ روپے جمع کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ جاتے ہیں وہاں جا کے بننے کیا جا رہے ہیں؟ بھکاری. شرم آنی چاہیے آپ کو. اپنے ملک میں رہ کے کام کر لیں, لاکھ روپے سے بھی کم لگے گا خرچہ. یقین کیجئے ایک اچھی سی ریڑھی لگا لیں. بھیک مانگنے سے پہلے بہتر یہ انسان مر جائے شرم سے, ڈوب کے مر جائے. اتنا سا پانی لیں چلو, اسی میں ڈوب کے مریں آپ, اتنا ہی کافی ہے آپ لوگوں کے لیے. یہ تو بغیرتی ہے. کس طریقے سے آپ لوگ اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں؟ ہمارے ملک کو بدنام کر کے ہر طریقے سے رکھا ہوا ہے. پہلے تو جو کوئی اچھے طریقے سے چلا جائے گا تو جا کے وہاں پہ پہلے گوریوں کے پکچریں کھینچے گا, جیسے پہلے کبھی کوئی عورت دیکھی نہیں ہے, کوئی گوری دیکھی نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ بھی اسی طرح کی حرکت کرتے رہیں گے, تصویریں دیکھ دیکھ کے لوگوں کی. اور ٹھیک ہے سر, آپ بتائیں, آپ نے بھی کبھی اس طرح کے لوگوں کا ویزا لگایا ہے جو جا کے بھکاری بن رہے ہو؟ نہیں بالکل نہیں لگایا تو ہوگا آپ نے بھی. لوگ آپ کو پیسوں سے مطلب ہے, آپ کو کیا پتا, آپ کو کیا پتا وہ جا کے بھکاری بننے جا رہے ہیں, کیا جا رہے ہیں. آپ نے لگایا ہوگا, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں نے نہیں لگایا. آپ کو کیا پتا؟ لیکن میں اپنی بات کروں گا, میں ان لوگوں کا کام کرتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں. میرے جو زیادہ کلائنٹس ہیں کارپوریٹ کلائنٹس ہیں, اور جن لوگوں کو میں جانتا ہوں میں ان لوگوں کا ویزا لگواتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اس میں نہیں تو سر یہ کیسا آفس ہے کہ جن کو جانتے ہیں ان کا ویزا, جن کو نہیں جانتے بھائی تو چل تیرا کام نہیں ہوگا؟ یہ تو نہیں ہوتا نا سر. ویزا تو ہر کوئی, ویزا ایجنسی کیا ہوتی ہے, ہر ایک کوئی سب کا ویزا لگاتے ہیں. مجھے سر یہ بتائیں, عام لوگ یہ جو مانگنے کے لیے ہی جاتے ہیں, یہ ادھر بھی یہ مانگنے والے ہوتے ہیں جو جاتے ہیں؟ اتنا تو بتا دیں. پروفیشنل یہ بھکاری ہوتے ہیں, اور پاکستان میں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اور باہر جا کے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. اچھا, تو پاکستان میں بھکاری بننے کی پہلے اسپیشل ٹریننگ لینی پڑتی ہے, اس کے بعد جا کے دوسرے ممالک میں, سعودی عرب میں اور دبئی میں جا کے بھیک مانگنی پڑتی ہے. آل رائٹ, تو یہاں پر تو مانگنے والے فوراً پہچانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو پیسہ اکٹھا کر کے جو مانگنے جا رہے ہیں, یہ جو پروفیشنل ایک یہ نئی گیم رچائی ہے, یہ تو پکڑے نہیں جاتے. یہ اسی لیے ایف آئی اے نے ان پہ سختی کی ہے. اور جو آپ ڈپورٹ کرنے کی بات کر رہی تھی, اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو وہ ایف آئی اے نے پکڑا ہے. یہ فریکوینٹ ٹریول کرتے تھے, اور ان کا اچھا فریکوینٹ ٹریول, وہاں بھکاری کا لیول بڑھ جاتا ہے, ایسے بھیک مانگنے کا سالڈ, اچھا پیسہ اچھا جمع ہوتا ہے, آفنلی آتے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے. ان کا کوئی مینیجر ٹائپ ہوتا ہے جو ان کو کوآرڈینیٹر ہوتا ہے ان کا, ہے کوئی ان کو جو لے کے جاتا ہے, پورا گروپ اکٹھا کر کے, کوئی ٹولہ ہوتا ہے, یا یہ خود ہی سوچتے ہیں نہیں یار ہم نے بھکاری بننے جانا ہے؟ نہیں, کوئی ہوتا ہے آف کورس, یہ پیشہ ور لوگ ہیں, ان کا کوئی نہ کوئی ان کو سپورٹ تو کر رہا ہوتا ہے انہی میں سے, انہی لوگوں میں سے. کوئی ان کا بھی مینیجر ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو سگنلز وغیرہ جو یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں ادھر, وہاں پہ بھی تو کچھ ایسے لوگوں کا پورا ٹولہ ہوتا ہے نا, کچھ یہاں ٹریننگ سینٹر کھلے ہوئے پتہ نہیں, تو ان کا ادھر بھی تو کوئی, ادھر بھی مینیجر وغیرہ کوئی ہوتا ہے, تو ادھر بھی ان کا کوئی مینیجر وغیرہ ہوگا جو ادھر کے مینیجر کے ساتھ ادھر کا مینیجر کوآرڈینیٹ کرتا ہوگا, پھر یہاں کا ٹولہ ٹیم, بھکاری ٹیم لے کے جاتے ہوں گے. ٹھیک ہے یار, جیسے آتے فسلم کا ایک ہم سمجھے کانسرٹ لے کے جا رہے ہیں, ویسے یہاں سے آپ اٹھا کے بھکاریوں کا ٹولہ لے کے جا رہے ہیں دوسرے ملک میں بھیک منگوانے کے لیے. کیا ہو گیا, دماغ خراب ہو گیا کیا؟ ارے باہر کی کرنسی جو ہے لے کر آؤ بھائی, پاکستان میں ضرورت ہے, ڈالر لے کر آؤ.
مگر مانگ کے نہیں, بھیک کا پیسہ کھائیں گے کیا ہم لوگ؟ ہمیں بھیک کا پیسہ کھلا رہے ہو یار, کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کس طریقے کے ڈپلوماز ہیں یہ بھکاریوں کے؟ یہ بھکاری کا ڈپلوما حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ لوگ, اور ٹریننگ سینٹر پاکستان میں کھلا ہوا ہے بھکاریوں کا. استغفر اللہ, کدھر جا کے منہ چھپائیں, کہیں نہیں سمجھ آتا. ذرا سی بھی شرم ہے نا تو یہاں پہ چھوٹی سی دکان کھول کے نا چھالیا کے ریپر بیچو, وہ سگنل کے اوپر نا کوکونٹ بیچو, مگر یار یہ بھیک نہ مانگو, خدا کی قسم بھیک نہ مانگو, ہاتھ نہ پھیلاؤ کسی کے آگے. ایسے لوگوں کو کوئی لائف ٹائم ریجیکشن ہوئی ہے, جن کو کوئی جیل میں ڈالا ہو, کہ ان کو دیکھ کے جو ہماری یوتھ ہے جو آگے کچھ بننا چاہتی ہے, کرنا چاہتی ہے, ان کی بھی موٹیویشن چھین رہے ہیں, ان کو بھی کہہ رہے ہیں یار بھیک پہ لگو. ایسے لوگوں کو پکڑا ہے؟ ان لوگوں کو تو مشکل پیش آ رہی ہے نا بیچارے, جو صحیح بندے جانا چاہتے ہیں, ان لوگوں کی وجہ سے نا. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو انٹرنیشنل بھکاری بنے پھر رہے ہیں, ان کی وجہ سے بیچارے وہ بچے بھی سفر کر رہے ہیں. کتنی میری دوست ہیں, میری ایسی جاننے والے میرے کولیگ ہیں جن کے بچے جانا چاہتے ہیں, وہ صحیح بندے ہیں بیچارے, جا کے کام کرنا چاہتے ہیں, کوئی ڈالر بیچیں گے, کوئی کرنسی بھیجیں گے, یہاں پہ ہمارا کوئی پیسہ بنے گا, ملک بڑھے گا, آگے ترقی کرے گا, ان کی زندگیاں بنیں گی. آپ تو پتہ کریں سر, کوئی کیس میرے سامنے لے کر آیا, اور آپ قسم کھائیں آپ کسی ایسے بندے کا کوئی ویزا نہیں لگائیں گے. آپ تو پکڑ کریں, آپ تو بلکہ کوئی اسٹیپ لیں. آپ سارے جتنے بھی ایجنسی والے نا, آپ لوگوں کو تو اتنا بڑا بینر لگانا چاہیے اور سیدھی ایک پولیس کال پہ ان کو پکڑوانا چاہیے. کوئی بچت نہیں, کوئی خیر نہیں, معافی نہیں ہونی چاہیے. ایک کو چترول پڑھوائیں, سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں گے. سزا ہوئی ہے کسی کو کوئی, آپ بتائیں مجھے. سعودی عرب میں بھیک مانگنا قانوناً جرم ہے, تو وہاں پکڑے ہیں. ارے وہاں تو ہے سر, یہاں سے جو جا رہے ہیں اس کا کیا کریں؟ اس میں دیکھیں ایف آئی نے بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا ہے, وہ جانے نہیں دے رہے ہیں. ایف آئی نے بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا ہے. ابھی آپ کہہ رہی ہیں آف لوڈ کر رہے ہیں, میں نے تو صرف سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز دیکھی, آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح خبر ہے. جی بالکل, یہ صحیح خبر ہے. اچھا ہاں, پیچھے آپ دیکھیں نیوز دیکھیں آپ نے, بے شمار لوگوں کو انہوں نے اس طرح روکا ہے اور پکڑا ہے. گورنمنٹ ایکشنز لے رہی ہے ان کے اوپر, اور پاسپورٹس بھی کینسل کر رہی ہے, ایکشنز لے رہی ہے گورنمنٹ. یہ اوور کم ہوں گی انشاءاللہ چیزیں. سر آپ نے بھی ایکشن لینا ہے, کوئی کمیونٹی بنائیں آپ لوگ ایسی, کیونکہ جو ہمارے باقی جو بچے ہیں نا وہ ان کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں, یہ آپ کو بھی سمجھ ہے. جی بالکل. تو ہم نے ایسے لوگوں کو جو ہے نا جگہ نہیں دینی, ایسے لوگوں کو کوئی ویزا نہیں لگوا کے دینا, بلکہ آپ اپنا کوئی ایسا کمیونٹی بنائیں, کوئی ایسا گروپ بنائیں جس میں جتنے بھی یہ سارے ہیں نا سر, یہی چھوٹی چھوٹی ایفرٹس ہیں. ہمیں ایکچولی اپنے بزنس سے زیادہ اسی سے جو ہے نا ثواب ملے گا.